بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں شاد ہوں گے، آباد ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم مدنی قاعدے سے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد تلاوت کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ تلاوت میں آپ کی غلطیاں کیسی ہوتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ پہلے ہم نے تلاوت کی ہے، اور اب ہم آپ کو تلاوت کے درمیان ہونے والی غلطیوں کے بارے میں، جو ہم غلطیاں کرتے ہیں تلاوت کے دوران، اس کے بارے میں بتائیں گے، اور تجوید کے ٹپس بھی بتائیں گے۔ یہ بھی تجوید سے ریلیٹڈ ہم نے بالکل تجوید کے ساتھ تلاوت پڑھی، تو جو ہے نا آپ نے سنی ہوگی۔ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا اور قرآن پاک کو سادہ پڑھنا بہت فرق آپ کو نظر آئے گا جب آپ اس کو سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ تو فرسٹ نمبر پہ اس کا جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحیح طریقے سے نہیں سکھایا گیا، یا مطلب سیکھا نہیں ہے یا سکھایا نہیں گیا ہوتا ہے، جس وجہ سے ہم غلطیاں کرتے ہیں، یا مادری زبان اردو وغیرہ کا اثر ہوتا ہے کہ یعنی کہ ہم اردو زیادہ بولتے ہیں، عربک کی طرف ہمارا رجحان اتنا نہیں ہوتا، تو اس لیے۔ تو نمبر 3 پہ ہے کہ تجوید کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ ہمیں تجوید کے بارے میں جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ جتنا کو میں کہتی ہوں کہ ماڈرن دور ہے، ہم ٹینسز سیکھتے ہیں، اردو کو سیکھنے کے لیے گرامر سیکھتے ہیں، تو یہ جو ہماری سب سے افضل کتاب ہے، جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، کیوں نہ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس میں سے اپنی غلطیاں نکالیں اور اس کو بالکل اس کے قوانین، قواعد و اصول کے ساتھ پڑھیں۔ تو اب ہم یہاں پہ آپ کو کچھ تجویدی ٹپس دیں گے، اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو مجھے 100% میں شور ہوں کہ آپ جو ہے نا اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کریں گے، بہت زیادہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ صرف اور صرف آپ کی بھلائی کے لیے، اور آپ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کا علم سیکھو اور پھر اس کو آگے سکھاؤ بھی۔ قرآن کو ہم کیسے سیکھ کے آگے سکھائیں؟ ہمیں اس کے بارے میں جب علم ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے سیکھ کے سکھائیں گے؟ تو جب ہم اس کے بارے میں علم، ہمارے پاس نالج ہوگا تو ہم آگے جو ہے نا وہ کنورٹ کریں گے۔ تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اور جو ہے نا وہ ایک بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ اب یہاں پہ تجویدی ٹپس میں مخارج اگر نئے ہوں تو کسی بھی آیت، کوئی بھی آیت کو بار بار سنیں، کوئی بھی آیت ہے اس کو بار بار سنیں، اس میں وہ مہارج آپ کے لیے جو نئے ہوں گے، آپ بار بار سنیں گے تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا۔ کہ عربک لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بچہ بار بار سنتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ سے سنتا ہے نا، بار بار اپنے ماں باپ سے سنتا ہے، وہ عربک بولتے ہیں، مطلب سعودی عربیہ میں جو لوگ رہتے ہیں، تو اس بچے کا مخرج پختہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ عربک سنتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ اپنی تجوید کو بہتر کر سکتے ہیں ایک ماہر قاری کو سن کے۔ قاری عبد الباسط کو سن سکتے ہیں آپ، قاری جو ہے نا وہ عبد المتولی العال کو سن سکتے ہیں۔ اب نمبر تیسرے پہ اگر پڑھنا مشکل ہو تو الفاظ کو توڑ لیجئے، اور اگر لفظ بھی مشکل لگے تو سلیبل یعنی کہ آواز کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ سلیبل مطلب آواز، ٹھیک ہے؟ یہاں پیچھے ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر پھر بھی مشکل لگے تو، اگر آپ کے الفاظ مشکل لگیں تو لفظ کو توڑ لیں، اس کو توڑ لیں، اس کے بعد سلیبل یعنی کہ آواز کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلیبل کیا ہے۔ سلیبل یہاں پہ ایک آواز ہے، جیسا کہ آپ کہہ لیتے ہیں کہ ایک ساؤنڈ ہے، ایک صوت ہے، یہ ایک آواز ہے۔ جیسا کہ الحمدللہ ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں، الحمد ہے، الف لام ہا میم دال، تو اگر ہم اس کو توڑیں گے اور اس کو سلیبل میں پڑھیں گے، اب اس میں الف لام ہا میم دال میں 3 سلیبل ہیں، یعنی کہ 3 آوازیں ہیں، الحمد، الحمد۔ تو کتنا ہمارے لیے ایزی ہے، مخارج تو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں اور اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کریں گے، پڑھیں گے الحمد، تو یہ دیکھیں کتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو
تو یہاں پہ ہم آپ سے جو ہے نا وہ دوبارہ ہم رپیٹ کر رہے ہیں، دوبارہ ہم لکھ رہے ہیں کہ الحمد. اگر آپ اس طرح اس کو بار بار رپیٹ کریں گے، پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. اوکے، اللہ حافظ.